حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو قرآن و حدیث میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے واقعات میں اللہ کی طاقت، حکمت اور فضل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ایک انتہائی مشکل اور خطرناک دور میں گزرا۔ ان کے والدین پر فرعون کے ظلم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک ٹوکری میں ڈالا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ کی رضا اور مدد سے ٹوکری فرعون کی بیوی کو ملی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ یہ اللہ کی حکمت اور قدرت تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال رہی تھی، وہی فرعون جو ان کے دشمن تھے۔ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بڑا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری کا منصب عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کو لے کر فرعون کے سامنے پیش کیا اور اس کو اللہ کے پیغام کو ماننے کی دعوت دی، لیکن فرعون نے انکار کیا اور اللہ کی طاقت کو جھٹلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے فرعون کے جادوگروں کو شکست دی۔ تین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، عصا کا بدلنا۔ 4 اپریل صبح کے 9:41 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کئی معجزات دیے گئے۔ ان میں سے ایک معجزہ ان کا عصا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ماری، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر مارا تو وہ ایک بڑی سانپ میں بدل گیا۔ اس معجزے نے فرعون اور اس کے درباریوں کو حیران کن کر دیا اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا قائل کر دیا۔ 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کا حصہ ہونا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہ صرف رد کیا بلکہ ان کے پیچھے آ کر انہیں اور ان کے پیروکاروں کو سمندر کے کنارے پر پھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے عصا کو سمندر میں ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس میں سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں آیا تو اللہ نے سمندر کو پھر سے ملا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ 5، موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ پر اللہ سے بات کرنا۔ 4 اپریل صبح کے 9:41 اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے بہت ساری ہدایات دینے کے لیے پہاڑ طور پر طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے پہاڑ پر گئے تو وہاں اللہ کی عظمت کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری ہدایات دیں جن میں اللہ کی عبادت، نماز اور دیگر احکام شامل تھے۔ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو تورات بھی دی گئی جو ایک عظیم کتاب ہے۔ 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامری کا فتنے سے سامنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جب اللہ کی ہدایت کے مطابق سفر کر رہی تھی تو ان کے ساتھ ایک شخص سامری بھی تھا۔ سامری نے قوم کے اندر فتنہ پیدا کیا اور ایک بچھڑا بنایا جس کی پوجا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سامری کو سخت سزائیں دیں اور قوم بنی اسرائیل کو گمراہی سے بچایا۔ 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لوگوں کو ہدایت دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں سچائی اور انصاف کی تعلیم دی۔ ان کی قوم نے بار بار اللہ کے احکام کو رد کیا اور نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہدایات کے مطابق ان کو انفرادی اور اجتماعی اصلاح کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ کا وعدہ۔ 4 اپریل صبح کے 9:41 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب مشکل حالات کا سامنا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی قوم کو دریا کے ذریعے بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ کی ہدایات پر ایمان نے اس وقت کے لوگوں کو ہمت اور یقین دیا۔ 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان ایک رہنمائی کا کام کیا
اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی مکمل کی۔ ان کے بعد حضرت اوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعات ہمیں اللہ کی عظمت، حکمت اور قدرت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں صبر، اللہ کے راستے پر چلنے اور اللہ کی رضا کی اہمیت سکھاتی ہے۔ 4 اپریل صبح کے 9:42 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ کا وعدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی جب وہ سخت حالات سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی قوم کو مشکل سے نکالنے کے لیے دریا کے پانی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، تاکہ بنی اسرائیل اپنی جان بچا کر دریا پار کر سکے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیغام دیا کہ وہ اپنی قوم کو صبر کی تلقین کریں، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ 11 اللہ کی طرف سے قوم کی آزمائشیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک آزمائش میں جب بنی اسرائیل کو کھانے کی کمی کا سامنا ہوا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آسمان سے من و سلو بھیجا تاکہ ان کی بھوک مٹ سکے۔ لیکن قوم نے شکایت کی کہ وہ اپنی پہلی حالت میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی نافرمانی اور عدم شکر گزاری کی علامت تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ ان کے نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور صبر کریں۔ 12 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پہاڑ طور پر ملاقات۔